وہ بچہ جس نے ایک رات استاد سے حدیث سنی تھی وہی نوجوان آگے چل کر محمد فاتح بنا۔ صبح بازنطینیوں نے دیکھا تو ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، شہر کی آخری سانسیں باقی تھیں۔ 70 جہاز خشکی پر سے گزار کر پہاڑی راستے سے بندرگاہ میں اتار دیے گئے۔ وہ شہر جو 1000 سال تک مسیحی دنیا کا مرکز تھا، اسلام کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ رات کا ماحول پرسکون تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ننھا محمد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا تھا۔ استاد نے گہری آواز میں حدیث پڑھی، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ محمد نے حیرت سے پوچھا، استاد جی کیا وہ بہترین امیر میں ہو سکتا ہوں؟ استاد نے مسکرا کر کہا، بیٹا علم، ایمان اور ہمت والے ہی دنیا بدلتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو اللہ تم سے بہت بڑا کام لے سکتا ہے۔ وہیں محمد کے دل میں ایک خواب جاگ گیا، قسطنطنیہ کی فتح کا خواب۔ محمد 1432 میں ادرنا میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ والد سلطان مراد نے بڑے علماء کو ان کی تربیت پر لگایا۔ شیخ آق شمس الدین نے ان کے دل میں وہ جذبہ بھرا جو آنے والے وقتوں کی بنیاد بنا۔ محمد نے صرف جنگی فنون نہیں سیکھے بلکہ 7 زبانوں پر عبور حاصل کیا، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، فلکیات اور فوجی حکمت عملی، ہر علم میں مہارت حاصل کی۔ نقشے کھول کھول کر قسطنطنیہ کے قلعوں اور بحری راستوں کو پڑھتے۔ وہ ایک شہزادہ کم اور ایک مستقبل کا فاتح زیادہ لگتے تھے۔ 19 سال کی عمر میں محمد تخت پر بیٹھے، ایک ہی مقصد کے ساتھ، قسطنطنیہ فتح کرنا۔ یہ وہ شہر تھا جسے دنیا کا سب سے مضبوط شہر کہا جاتا تھا۔ سمندر، بلند دیواریں اور بندرگاہ کی وہ زنجیر جسے توڑنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ 1452 میں محمد نے رومیلی حصار بنایا تاکہ شہر کی امداد مکمل بند کر دی جائے۔ 6 اپریل 1453 کا دن آیا، محاصرہ شروع ہوا۔ عثمانی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سلطان کی بھاری توپوں نے وہ دیواریں ہلا دیں جو صدیوں سے ناقابل شکست تھیں۔ لیکن اصل حیرت تب ہوئی جب گولڈن ہارن کی زنجیر نے عثمانی بیڑے کو روک دیا۔ سلطان محمد نے تاریخ بدل دینے والا فیصلہ کیا۔ 70 جہاز خشکی پر سے گزار کر پہاڑی راستے سے بندرگاہ میں اتار دیے گئے۔ صبح بازنطینیوں نے دیکھا تو ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، شہر کی آخری سانسیں باقی تھیں۔ آخر 29 مئی 1453 کو عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ آخری بازنطینی بادشاہ قسطنطین یازدہم لڑتے ہوئے مارا گیا۔ وہ شہر جو 1000 سال تک مسیحی دنیا کا مرکز تھا، اسلام کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ شہر میں داخل ہو کر محمد فاتح نے عام معافی کا اعلان کیا۔ فرمایا، ہر مذہب، ہر قوم محفوظ ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر وہ آیا، صوفیاء گئے، شکرانے کے 2 نفل ادا کیے اور اسے مسجد قرار دیا۔ انہوں نے شہر کا نام اسلام بول رکھا، مساجد، مدرسے، لائبریریاں، کارواں سرا بنوائے اور اسے علم و تہذیب کا مرکز بنا دیا۔ وہ بچہ جس نے ایک رات استاد سے حدیث سنی تھی وہی نوجوان آگے چل کر محمد فاتح بنا، وہی امیر جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔